بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جو وسوسات یا خیالات انسان کے دل اور دماغ میں آتے ہیں، انسان کی جو سوسائٹی اور سماج کے اندر ایک فزیکلی جو ایکٹیویٹی ہے، جو انسان کا معاشرے کے اندر ایک رویہ اور ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، یہ خیالات یا وسوسات اس کی بنیاد ہوتے ہیں۔ انسان کا جو عملی کردار ہوتا ہے وہ اس کا ایک عملی اظہار ہوتا ہے۔ اصل جو پیچھے بنیاد ہوتی ہے وہ انسان کے خیالات اور سوچ ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برے خیالات سے، برے گمان سے منع کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو برے گمان ہوتے ہیں یہ بعض اوقات انسان کے لیے گناہ کا سبب بنتے ہیں، انسان کو گناہ گار کر دیتے ہیں، کیونکہ جو برا گمان ہوتا ہے یا جو برے وسوسات یا سوچ ہوتی ہے یہ بنیاد ہوتی ہے۔ جب یہ ٹھیک ہوگی تو پھر معاشرے کے اندر جو انسان کی فزیکل ایکٹیویٹی ہے وہ انسان کی اچھی ہوگی۔ اگر انسان کی سوچ نیگیٹو ہو، انسان کا جو مزاج ہے یا خیالات ہیں یا انسان کے دل اور دماغ میں ابھرنے والے جو خیالات ہیں یہ اگر نیگیٹو ہوں تو پھر انسان کا جو معاشرے کے اندر ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے یا جو عملی اظہار ہوتا ہے وہ بالکل نیگیٹو ہوگا۔ اور ان وسوسات سے بچنے کے لیے، ان برے خیال سے بچنے کے لیے شریعت نے ہمیں ایک طریقہ کار بھی بتایا ہے، خصوصاً جب یہ خیالات اور وسوسے انسان کو نماز کے اندر آئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی برا خیال یا وسوسہ جب انسان کے دل کے اندر شیطان پیدا کرتا ہے، خصوصاً نماز کی حالت میں، تو انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اپنے بائیں طرف تھوڑا سا تھوک دے 3 مرتبہ۔ اور عام روٹین میں بھی، عام نارمل حالات میں بھی جب انسان نماز کی حالت میں نہیں ہوتا، عام اپنی فیملی میں ہے، معاشرے کے اندر ہے یا کسی بھی مصروفیت میں ہے، تو اس وقت جب اس کے دل اور دماغ میں برے خیالات آتے ہیں تو اس کا بھی یہی حل ہے کہ انسان فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، کیونکہ یہ جو برے وسوسات اور خیالات ہوتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ شیطان جب انسان کے دل اور دماغ میں برے خیالات اور وسوسات ڈالتا ہے تو گویا شیطان انسان کی جو اخلاقیات ہیں، انسان کا جو کریکٹر ہے، جو معاشرے کے اندر اس کے عملی کام اور عملی اظہار ہے، اس کو وہ متاثر کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی برا وسوسہ یا برا خیال آئے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں، اور اگر ہو سکے تو جو قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں ہیں، سورۃ ناس اور سورۃ فلق، ان کو آپ کثرت سے پڑھا کریں، کیونکہ سورۃ فلق کے اندر اسپیشل اسی چیز کا ذکر ہے، سورۃ ناس کے اندر بھی، کہ جو انسان کے دلوں کے اندر وسوسے پیدا کرتے ہیں، شیطان ہیں یا جنات ہیں، ان سے بھی میں پناہ میں آتا ہوں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، وہ جنوں میں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جو بھی انسان یا شیطان یا جن جو انسان کے کریکٹر کو، انسان کی سوچ کو متاثر کر رہا ہو، تو اس سے ہمیشہ انسان اللہ سے پناہ مانگتا رہے۔ والسلام۔